بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کے اندر اخفاء کہاں پہ ہوگا۔ یہ اسی ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ ہو سکتا ہے اگر آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھتے اس ویڈیو میں آپ کو سمجھ نہ آئے۔ پھر بھی جو اس ویڈیو میں نے بتایا تھا میں ہلکا ہلکا جو ہے بتا کے آگے چلتا ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد جو 15 حروف میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد کوئی بھی حرف ان 15 حروف میں سے آگے آ جاتا ہے، وہاں پر ہم نے اخفاء کرنا ہوتا ہے، غنہ کرنا ہوتا ہے، غنہ خفیف، اور وہاں پر ہم نے ہولڈ کرنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں، آیت ہے کلو من، نون کے اوپر جزم ہے اور آگے 15 حروف میں سے طا آگے آ گئی ہے، تو یہاں پر ہم اخفاء کریں گے، مطلب نون کی آواز کو چھپا لیں گے اور غنہ خفیف کریں گے، ہولڈ کریں گے 2-3 سیکنڈ کے لیے۔ کلو من طیبات، من طیبات، جب بھی نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آگے آتا ہے وہاں پر اخفاء مطلب غنہ خفیف ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے اظہار کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ کس کو ظاہر کرنا ہے؟ نون جزم کی آواز کو اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا، اس کو ہم اظہار کہتے ہیں۔ کب ظاہر کرنا ہے؟ جب بھی نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے جو 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان حروف میں سے کوئی بھی حرف اگر آگے آ جاتا ہے، کس کے آگے؟ نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آگے آ جاتا ہے، وہاں پر ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں نون کی آواز کو اور تنوین کی آواز کو بغیر تبدیلی کے پڑھتے ہیں، بغیر کسی غنے کے ہم پڑھتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ میں آپ کو مثال دوں گا پھر آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی۔ یہاں پر ایک آیت ہے من خیرن، نون کے اوپر جزم ہے اور حروف حلقی میں سے حروف حلقی ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو نون جزم والی کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آگے آیا ہے، بالکل خا آگے آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنے کے بغیر پڑھیں گے، تبدیلی کے بغیر پڑھیں گے، اس کو ہم اظہار کہتے ہیں۔ یہاں پہ میں اس کو پڑھوں گا من خیرم، من خیرم، میں یہاں پہ من نہیں کروں گا، اخفاء نہیں کروں گا، غنہ نہیں میں کروں گا، ہولڈ نہیں کروں گا، بالکل سمپل پڑھوں گا، تبدیلی کے بغیر، غنے کے بغیر، اسی کو ہم اظہار کہتے ہیں۔ یہاں میں دیکھوں گا من خیرن، نون جزم کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ گیا ہے، تو جب بھی نون جزم والی کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا وہاں پر ہم تبدیلی اور غنے کے بغیر پڑھتے ہیں، اس کو ہم اظہار کا نام دیتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیں، آپ کی اسکرین پہ ہے من ہا، یہاں پر من نون کے اوپر جزم ہے، حروف حلقی میں سے ہا آگے آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی تبدیلی نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، من کر کے نہیں پڑھنا، آپ نے غنے کے بغیر پڑھنا ہے، تبدیلی کے بغیر پڑھنا ہے، نون کی اصل آواز کو ظاہر کر کے ہم نے پڑھنا ہے۔ من ہا، منہا خلقناکم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جب بھی نون جزم والی کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے وہاں پر ہم تبدیلی اور غنے کے بغیر پڑھتے ہیں، نون کی اصل آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اس کو ہم اظہار کہتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پہ ایک آیت ہے، اب میں مثال دے رہا ہوں تنوین کی۔ تنوین کسے کہتے ہیں میں نے بتا دیا تھا، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں بغضبن، با کے نیچے تنوین ہے، کیا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آگے ہے؟ بالکل، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، عین آگے آ گیا ہے تنوین کے بعد، تو یہاں پر بھی ہم نے غنے کے بغیر، تبدیلی کے بغیر تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ بغضبن علی، بغضبن علی، بن کے اوپر میں نے ہولڈ نہیں کیا، غنہ نہیں کیا، بغضبن نہیں کرنا میں نے، بغضبن علی، جلدی سے پڑھ لینا ہے غنے کے بغیر، اس کو ہم اظہار کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو جب بھی تنوین کے بعد بھی حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آگے آ جاتا ہے وہاں پر غنّے کے بغیر پڑھتے ہیں، اس کو ہم اظہار کا نام دیتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں وَلَمُ قَوْلًا، قَوْلًا لام کے اوپر جو ہے وہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے غائن آ گئی ہے، تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، اخفا نہیں کریں گے، تبدیلی کے بغیر تنوین کی اصل آواز کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، قولاً غیر الذی، تو قولاً کر کے نہیں پڑھنا، غنہ نہیں کرنا۔ تو پورے قرآن پاک میں جب بھی نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد حروف ہلکی کے جو 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی بھی حرف آگے آ جاتا ہے تو وہاں پر نون جزم والی کی آواز کو اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، غنّے کے بغیر پڑھتے ہیں، تبدیلی کیے بغیر پڑھتے ہیں، اس کو ہم اظہار کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب اظہار کا دوسرا نام اظہار حلقی بھی ہے۔ اگر میں دونوں کو مکس اپ کروں کہ اخفاء اور اظہار میں کیا فرق ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اخفاء تب ہوگا کہ جب بھی نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد جو 15 حروف میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف اگر نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد آگے آ جاتا ہے وہاں پر ہم غنہ کر کے، اخفاء کر کے، ہولڈ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اظہار ہم تب کرتے ہیں جب نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آگے آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم غنہ اور ہولڈ نہیں کرتے بلکہ نون اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، تبدیلی کے بغیر پڑھتے ہیں، اس کو ہم اظہار کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ لفظ پہلا ہے انعمت، اس کے بعد سیکنڈ ہے، پھر تھرڈ ہے، پھر فورتھ ہے۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ نمبر 1 پہ جو نون جزم والی استعمال ہوئی ہے وہاں پر اخفاء ہونا ہے کہ اظہار ہونا ہے۔ اس طرح نمبر 2 پہ آپ نے بتانا ہے کہ اخفاء ہونا ہے یا اظہار ہونا ہے۔ نمبر 3 اور نمبر 4 اس طرح سے آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے، انشاءاللہ میں چیک کروں گا، پھر میں آپ کو رپلائی کروں گا۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا، اخفاء کا اور اظہار کا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔